رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم امیر مقامی سندھ نور جماعت اسلامی، سیکریٹریز اور سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے مقامی ذمہ دار بھائی وسیم صاحب، سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے اسٹیٹ ورکنگ کمیٹی کے ممبر بھائی مرتضیٰ علی، اور اس مسجد میں سالیڈیرٹی کی آواز پر جمع ہونے والے تمام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وقت شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس سرزمین سندھ نور میں یہاں کے شاہین صفت نوجوانوں کے بیچ میں آنے اور خدا اور اس کے رسول کے ذکر کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ میں اس موقع کو ایک سعادت مندی سمجھتا ہوں، ایک خوش نصیبی ہے میری کہ آپ لوگوں کے بیچ میں، کیونکہ سندھ نور وہ مقام ہے تحریک کے اعتبار سے بھی کہ یہاں بہت زیادہ پوٹینشیل اور بہت زیادہ زبردست نوجوان اور زبردست بزرگان ہیں جو دین اسلام کی خدمت میں بہت آگے آگے۔ اور میں یاد کرنا چاہوں گا تحریک اسلامی کے وہ زبردست قائد کو جنہوں نے نہ صرف کرناٹکا بلکہ پورے ہندوستان اور عالم اسلام میں اپنی قیادت کے ایسے نقوش چھوڑے ہیں جن کے نقوش پر چل کر ہم ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خدمات کر سکتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا سراج الحسن صاحب کی مغفرت فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس طرح سے وہ تمام بزرگان دین جو تحریک اسلامی کے لیے اپنی آخری دم تک اپنا ہر چیز کو فدا کیا، ہر چیز کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما کر انہیں بہترین نعمتوں سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ تقریر نہ ہو، چونکہ نوجوان ہیں اور نوجوانوں کو زیادہ دیر تک بٹھا کر ان کو سنانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر کرنے پر دھیان دیتے ہیں سننے سے زیادہ، اسی لیے ہمارے بزرگوں کو کمپلینٹ رہتی، بات سنتے ہی نہیں بچے ہمارے، تو یہ سننے والے نہیں ہوتے، کرنے والے ہوتے۔ تو اس لیے میری یہ کوشش رہے گی کہ میں آپ سے بات کروں، آپ سے پوچھوں کچھ، آپ کیا سوچتے ہیں کچھ چیزوں پہ، تو میری کوشش ہوگی کہ آپ تمام لوگوں سے میں کچھ بات کروں اور آپ بھی کھل کے بات کریں۔ کچھ موضوعات ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ ایشوز ہیں، اس پر تھوڑا سا آپ کیا سوچتے ہیں یہ ہمیں بھی پتہ چلے، اور آگے کا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے وہ ہم بات کریں گے۔ تو کیا بھائی اس میں تھوڑا آپ کا تعاون ضروری ہے، آپ کو آئس بریک کرنا ہے، اور کیونکہ سردی بھی زیادہ ہے کیا، تو اس کو ذرا گرمانا ہے آپ کو۔ کچھ سوال آپ کے، کچھ سوال ہمارے، بزرگان بھی ہیں، وہ لوگ بھی اپنا خیالات کا اظہار کریں گے۔ چلیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ سندھ نور کے نوجوانوں کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خاص، ہر جگہ کے ایک نوجوانوں کی خاص خوبی رہتی، خاص کچھ کام کرنے والے رہتے ہیں،
تو ہر جگہ کے نوجوانوں میں ایک خاص خوبی رہتی ہے. تو یہاں کے نوجوانوں کی خاص عادتیں اور خاص خوبیاں کیا ہیں؟ اب دیکھیے بعض جگہ نوجوان جو ہے زیادہ تر وہ جو ہے بزنس میں آگے رہتے ہیں. وہ مطلب کہیں سے بھی کچھ بھی بزنس سٹارٹ اپ کر لیتے ہیں. کچھ نوجوانوں کی خاصیت کچھ جگہ کی. اور کچھ جگہ کے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پولیٹیکل اویئرنیس رکھتے ہیں, سیاسی شعور کسی کا زیادہ رہتا ہے. تو ہر جگہ کے نوجوانوں کا خاص. اگر میرے مقام کے نوجوانوں کی بات کریں تو ہمارے مقام کے نوجوان جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ بزنس میں نئے نئے چیزوں کو لانے کا اور لوریز اور ٹرانسپورٹیشن میں بزنس کر کے آگے بڑھنے کے ان کی صلاحیت ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس آپ کے نوجوانوں کی کیا صلاحیت ہے؟ ہاں پولیٹکس میں زیادہ ہے. ہاں سیاسی, اچھا پولیٹکس میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہے. چلیے ماشاء اللہ یہ اچھی چیز ہے. چلیے تو ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ سیاسی شعور اور سیاسی دلچسپی زیادہ ہے, پولیٹکس میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہے. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. تو امید ہے کہ یہیں سے سیاسی انقلاب آ سکتا ہے اگر اس کو ہم آگے بڑھیں گے. چلیے تو یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں ہم کہ میں دوسری چیز پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, اور ایک کہ یہاں کے نوجوان زیادہ تر کن چیزوں میں مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا مسائل ہوتے ہیں؟ کیا مسائل ہیں جی؟ ہاں یہ شارٹ کٹ میں پیسہ کمانا ہے, رائٹ. شارٹ کٹ میں پیسہ کمانا, یہ تو ہر جگہ چاہتے ہیں نوجوان. چلیے یہاں بھی ہے وہ چیز, ایک مسئلہ انہوں نے بتا دیا, بہت صحیح. اور کیا ہے جی؟ ایسا بھی ہے کیا کہ یہاں کے لوگوں کو سیاست میں بہت زیادہ دلچسپی ہے مگر ان کو کوئی پارٹی نہیں مل رہی؟ ایسا بھی ہے, یہ بھی مسئلہ ہوگا نا. ٹھیک ہے تو ایک تو اور کیا مسئلہ ہے, اور کیا چیزیں ہیں بتائیے. فون زیادہ استعمال کریں, ایک بڑا ٹاپک ہے یہ. دیکھیے کہ فون زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا اچھا زیادہ استعمال ہے, زیادہ پڑھتے ہیں موبائل میں بچے. نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بہت زیادہ کتابیں پڑھتے ہوں. اچھا چلے ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ ہمارے بزرگ نے بتایا. کیا بھائی آپ مانتے ہیں اس کو؟ صحیح ہے, صحیح لوگ قبول بھی کر لے رہے. اچھا ان سے بھی غلطی ہوئی؟ کیا غلطی ہوئی ان سے؟ بڑے مصروف ہیں اس لیے چھوٹے بھی ایسا ہے. چلیے ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. یہ ایک مسئلہ ہے, صحیح ہے, حقیقت ہے. اس لیے تو بولا کہ کھل کے بات کریں اس پہ. یہ موقع ہے ہم بات کریں اس پہ. جی دو مسائل آپ نے بتائے. ایک تو انسٹنٹ آپ کو پیسہ چاہیے, جلدی سے شارٹ کٹ, یو آر لوکنگ فار اے شارٹ کٹ, کہ جلدی سے امیر بن جائیں آپ. ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ آپ نے بتایا. اور دوسرا بہت زیادہ موبائل کا استعمال ہے. ٹھیک ہے, اور اچھا بیٹنگ کر دیں, بیٹنگ کر دیں. اگر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھائی کام ایسا چاہیے کہ جس میں کپڑے میلے نہ ہوں. ٹھیک ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, بہت زبردست. جی اچھا, مطلب ایجوکیشن تو ہے لیکن ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اچھا یہ تو ہر جگہ ہے یہ مسئلہ. تو ایک بات اور بھی صحیح ہے کہ کوانٹٹی اچھی ہے, بہت زیادہ گریجویٹس آپ کو ملیں گے مگر بہت کم لوگ اسکل والے ہیں, بہت کم لوگوں میں مہارت ہے کہ بہت اچھے اسکل والے لوگ ہم کو نہیں ملتے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے. ٹھیک صحیح ہے.
اور کوئی مسئلہ جو آپ یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں؟ 3-4 مسائل تو آپ نے کہہ دیے. اچھا میں ایک اور سوال ذرا اس میں ذرا آپ سب لوگ کا حصہ لینا، صحیح غلط ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. میں آپ کو ایک کیس دے رہا ہوں، ایک صورت حال ہے. پاکستان ہار گئی 1 رن سے. اب اس کا اظہار ہم اسٹیٹس پہ کرنا کیا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا. سب لوگ بولتے ہیں نہیں کرنا. کیا ہمارے بزرگ نہیں کرنا چاہیے؟ چلیے سب کا اتفاقی فیصلہ دکھ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے جڑا ہوا اور ایک سوال، وراٹ کوہلی بہت اچھا اسکور کرتا ہے، ایک اچھا کیپٹن ہے. اب وہ کوہلی کو ہم اپریشیٹ کرنے کے لیے اسٹیٹس پہ اس کی تعریف کرنا ضروری ہے نہیں؟ نہیں ضروری نہیں ہے، کرنا ضروری ہے. کیا بھائی ادھر کے لوگ بولو، پلر کے پیچھے کچھ لوگ چھپ رہے ہیں کیا؟ دیکھو جی، ادھر سے بھی بولیں نہیں کرنا، ضرورت نہیں ہے. ہاں صلاحیت کے لیے کرنا چاہیے، ضروری ہے. جی ایز اے گیم ہے، کرنا چاہیے، زیادہ اچھا ہے. اچھا بتانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، کر بھی سکتے چھوڑ بھی سکتے. ہمارے بیچ میں علماء حضرات بھی ہیں، آپ بھی ذرا بولیں کیا بول رہے ہیں، کیا کرنا کہ نہیں کرنا؟ اظہار ہونا چاہیے، محبت کا اظہار ہونا چاہیے کوہلی سے. رائٹ، یہ مولانا کا ایک اپنی رائے ہے، اور رائے کو ہی فتویٰ بولتے ہیں. اور ادھر ہمارے بزرگوں سے بھی پوچھیں گے ہم. جی جی اچھا ہے جی. صحیح بات. دیکھیے یہ بھی بات آ رہی کہ اچھا کھیلا تو تعریف کرنا چاہیے، کوئی بھی کھیلے. اگر پاکستان کا بھی کوئی اچھا کھیلا تو اس کو بھی تعریف کرنا چاہیے. اچھا یہ مناسب کیسا نہیں؟ بھائی کھلاڑی ہے، کھیل کی تعریف تو ہونا چاہیے. ہاں ہاں مسئلہ ہے، اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے. جی تعریف نہیں کر سکتے ہم، صحیح ہے، حالات ایسے نہیں ہے. ٹھیک، دیکھیے بھائی اچھا ڈسکشن نہیں ہے، اس کو ہم تھوڑا آگے اور کریں گے. اس کو 2-3 گروپ میں ڈیوائڈ کر کے ڈیبیٹ رکھ لے سکتے. تو بہت اچھے جوابات ہیں آپ کے، اور یہ جوابات سے لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ شعور والے اور بہت اچھا سوچنے والے آپ لوگ ہیں. اب میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک کیس اور ایک دے رہا ہوں آپ کو. مان لیجئے کہ راہل گاندھی صاحب یہ چاہ رہے کہ سندور کی جامع یا مسجد کے باہر مسلمانوں سے ایک میٹ کرنا چاہ رہے. تو اگر ہم کریں گے تو ہمارے پاس کانگریس کا لیبل لگ سکتا ہے، اور نہیں کرے تو راہل گاندھی جیسا ایک بڑا لیڈر جو آنا چاہ رہا تھا انہیں مسئلہ ہوتا. تو اگر ایسا ہوتا تو آپ کی رائے کیا ہے؟ موقع دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ہر شخص کو دینا چاہیے، کوئی بھی ہو. جی دے سکتے، بی جے پی والا بھی آیا تو دے دینا. دوسرے لوگ کیا بول رہے ہیں؟ دے دینا چاہیے، مسئلہ نہیں ہے. سب کو انوائٹ کرے. جی مسجد درشن والا. چلیے، تو بہت کافی بیلنسڈ آپ کی سوچ ہے الحمدللہ. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کے بیچ میں اس طرح کے سوالات کر رہا ہوں، تو کافی زیادہ سیکھنے کو مجھے بھی مل رہا ہے آپ سے. تو اب آپ دیکھیں کہ
میں اپنی بات اب بہت آسان کر دیا، بہت چیزوں میں اب میری بہت ساری باتوں کو آپ نے آسان کر دیا اور زیادہ بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی یہاں پہ. تو ایک اور کچھ چیزیں ہم آپ سے جاننا چاہ رہا تھا میں کہ مان لیجئے کہ سندور میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی اور اس نے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگا دیا، تو ایسے میں صحیح رد عمل کیا کیا ہو سکتا ہے؟ بولے جی. کمپلین درج کرے نمبر 1 جی، اور پیسفل پروٹیسٹ کرے 2 جی، اس سے ملاقات کرے. اچھا، اس سے ملے، اس کو بات کریں. اچھا ٹھیک ہے. تین رویہ آ گئے ہمارے پاس. ایک نے کہا کہ کمپلین درج کرنا چاہیے، دوسرے ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا مولانا نے کہا کہ اس سے ملاقات کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رکھا جائے. 3 چیزیں ہوں گی. اور ادھر سے بھی بولیں، تینوں صحیح ہے، مناسب. 3 چیزیں آ گئی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو ہمارے پاس جو عام چیز ہے نا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، تو یہ کب کریں گے آپ؟ نہیں کریں، نہیں ہے سزا ہو جی، نہیں کرنا چاہیے. اسلامی حکومت رہے تو کر سکتے جی جی کر سکتے، ابھی نہیں کریں گے جی. بولنا چاہ رہے نہیں کر سکتے. اچھا، تو آپ کے یہاں پروٹیسٹ ہوا کیا اس ٹائم میں جب چل رہا تھا؟ ہوا تھا پروٹیسٹ بھی ہوا تھا الحمدللہ. تو یہ بھی نعرے بلند ہوئے تھے کیا کہ نہیں ہوئے تھے؟ چلے ٹھیک، اچھی بات. ہاں اگر میں کہوں کہ یہ تینوں سجیشن میں نمبر 1 سجیشن، نمبر 1 کس کو دیں گے آپ؟ ملاقات کو نمبر 1 دیں گے. اچھا سجیشن ہے. دیکھیں مولانا کی اس بات کو سارے لوگ پسند کر رہے ہیں، جزاک اللہ خیر. تو یہ بات صحیح ہے کہ فوراً ملاقات کریں اس سے، اور تعارف کا ایک ذریعہ. میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیے کہ اس وقت جو ہے پورے ملک میں حالات ہیں اور آپ سب واقف ہیں ان سے، ان حالات سے. تو ان حالات کو یا ان چیزوں کو آپ جس نظریے سے دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے، جس طرح بھی دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے. لیکن ان چیزوں کو دیکھنے کے عام طور پہ پورے ہندوستان بھر میں، پورے بھارت دیش میں دیکھنے کے 3 زاویے ہیں. 3 طریقوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں تینوں ان چیزوں کو، خاص کر کے مسلم امت. پہلا طریقہ یا پہلا سوچ عام طور پر ہندوستان کے مسلمانوں میں اور خاص کر کے نوجوانوں میں یہ ایک سوچ ہے کہ وہ بہت زیادہ ان چیزوں کو لے کر مشتعل ہے، بہت زیادہ ایگریسو اور بہت زیادہ اشتعال کا شکار ہے، بہت زیادہ مشتعل ہے. یعنی ان چیزوں کے خلاف لڑنے، ان چیزوں کے خلاف ابھرنے، ان چیزوں پہ جلدی سے قابو پانے کے لیے یہ ایک مشتعل اور اشتعال کا شکار ہے. نمبر 1 اس طرح کے لوگوں کی بہت زیادہ کیفیت ہے. اور دوسرا رویہ یہاں کے ہمارے ہندوستان کے نوجوانوں کا جو دوسرا رویہ ہے وہ یہ ہے، اور اس میں اکثریت ہے دوسرا رویہ، کہ جو بھی ہوتا ہے ہونے دیں، جو ہوتا ہے ہونے دیں، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. بے فکری ہے، بے حسی ہے، احساس ختم ہو چکا ہے. یعنی وہ اپنی صبح اور شام کی زندگی میں مصروف ہیں، اس میں کوئی خلل ان کا واقع نہیں. اور تیسرا ایک گروہ ہے، وہ حالات کا صحیح تجزیہ کر کے اس کو بدلنے کی کوشش میں ہے. اور یہ پرسنٹیج آپ کو پتہ ہے زیادہ ہے یا کم ہے؟ کم ہے. تو یہ 3 طرح کے رویے حالات کو لے کر ہیں. اور یہ جو تیسرا پورشن ہے، تیسرا حصہ، جو تیسرا گروہ ہے،
وہ بہت کم ہے۔ اب آپ بتائیے کیا جو تیسرا گروہ سوچتا ہے کہ ان کو بدلے، اچھا طریقے سے ریاکٹ کریں، ریسپانس کریں اور حالات کو اپنے فیور میں کریں، یہ پروپورشن، یہ مقدار بہت کم لوگوں کی ہے۔ تو اگر یہ کم لوگ اس طرح سے کام کریں گے تو کیا یہ کامیاب ہو سکیں گے؟ ہوں گے، لیکن شرط کیا ہے اس کے ساتھ کہ ان کی مائنورٹی نہ رہے، میجورٹی ہو جائے، یہ لوگ زیادہ ہو جائیں، ایسا سوچنے والے، ایسا کرنے والے زیادہ ہو جائیں۔ اور یہی مقصد کے لیے سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کھڑی کہ نوجوان اپنے ایشوز کو ریاکٹ نہ کرے، ریسپانس کرے۔ دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ریاکٹ اور ریسپانس، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ریاکشن اور ریسپانس۔ ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے، کوئی بات بولتے اس کا کوئی گالی دے دے آپ کو تو پلٹا کے آپ گالی دے مارے، یہ کیا ہے؟ ریاکشن، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی ڈھکیل دے، یہ ایکشن ہو گیا، آپ کیا کریں گے؟ پلٹ کے اس کو ڈھکیلیں، یہ کیا ہے؟ ریاکشن۔ ریسپانس کیا ہے؟ ریسپانس ایک سوچا سمجھا ہوا عمل ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ آپ اس پر اپنا رد عمل ظاہر کریں تو وہ ریسپانس ہے۔ اس کی مثالیں تھوڑا سا ہم غور کریں گے، کیا اس طرح سے کیا کریں گے۔ قرآن مجید ہمارے سامنے ایک زبردست کتاب اور زبردست جی پی ایس ہے، یہ ایک گوگل میپ ہے جو ہمارا راستہ صحیح سے بتا دیتا ہے۔ تو ان حالات میں اگر قرآن مجید کو اپنا ہم جی پی ایس اور گوگل میپ مان کے چلتے ہیں، اگر اس قرآن سے پوچھیں گے کہ واٹ شوڈ بی اور ریسپانس، ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے، کہ کچھ کردار ہمیں بتائیں کہ ان حالات میں کیا ریسپانس کریں، تو پہلی چیز قرآن مجید سے ملتی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا۔ کیا وَلَا تَهِنُوا مطلب؟ غم نہ کرو، غم نہ کرو، یعنی ان حالات کے باوجود آپ کے دلوں میں، آپ کے قلب میں، آپ کے ذہن سوچ میں غم نہ آئے، آپ غمزدہ نہ ہو۔ مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی نئے لوگ ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، ایک خاندان ہے، عمار، یاسر اور ان کے گھر والے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ان پورے خاندان پہ ظلم ہو رہا ہے، ماں، باپ، بیٹا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اتنا زیادہ ظلم ہوا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حال کیا گیا کہ ان کو ان کے دونوں پیروں کو دو مختلف اونٹوں کو باندھ کے چیرا گیا، یا پھر بھی تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے عضو خاص پر بچہ مارا گیا اور چیخ نکل کے شہید، اور یہ پہلی شہیدہ تھی، اسلام کی راہ میں جانے والی پہلی جان جو ہے خاتون کی تھی ایک۔ اور یہ منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ آل یاسر پر رحم فرما۔ صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، آخر اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ وقت یہ آ پہنچا کہ خدا کے رسول کے ساتھی وہ چیخ کر پکار اٹھے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ خباب ابھی جلدی نہ مچاؤ، تم سے پہلے کے لوگوں پر وہ حالات گزرے ہیں کہ ان کو آدھا زمین میں گاڑ کر ان پر آریاں چلائی گئی، کہ خباب جلدی نہ کرو۔ مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے صحابیاں، ان کے اصحاب، ان کے ساتھیوں کو ظلم و ستم کا شکار کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھتے تھے منظر اور کہتے تھے کہ صبر کرو، اور حالت یہ بھی پہنچی تھی کہ کئی لوگوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ
سیرت کی یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے بندوں پر، چنندہ بندوں پر، جن سے بہت بڑا کام لینا ہے، ان پر یہ حالات آ کر رہیں گے. اور قرآن سے اگر پوچھیں تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس سے؟ خوف سے اور جوع سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصانات سے. اور ایسے میں ان لوگوں کو بشارت دے دینا جو صبر کرنے ہیں. بشر الصابرین. کون لوگ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی کے ہم، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وبشر الصابرین، ایسے لوگوں کو بشارت. پہلا ریسپانس یہ ہے کہ صبر، اور دوسرا ریسپانس یہ ہے کہ غم نہ کریں، ولا تہینوا. اور تیسرا یہ ہے ولا تحزن، کیا نہ کریں؟ گھبرائے نہیں، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں. اس ڈر کو دیکھیں کہ کسی بھی شخص کو اگر آپ کو مارنا ہے تو جسمانی موت سے زیادہ اس کی نفسیاتی موت ہے نا. اگر میں کسی شخص کو مارنا چاہ رہا ہوں تو پہلے کیا کرتا ہوں؟ اس کو جاتے ہی مارنا شروع نہیں کرتا، اس کو ڈرا دیتا ہوں. یعنی اس کو اتنا ڈراتا ہوں کہ اس کو پتا چلے کہ اب اس کی خیر نہیں. اور جب ڈر جاتا ہے تو اس کی آدھی ہمت ختم ہے اور اس کے بعد مارنا آسان ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس ڈر کو پھیلانے میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. کیسا بولیے؟ دیکھیے، ایک ویڈیو آ گیا تو اس ویڈیو کو ہم نے اپنے آپ پر فرض سمجھ کے پورے گروپس میں ڈالا. کیا پھیلا رہے صاحب؟ غم پھیلا رہے، ڈر پھیلا رہے. جو دشمن چاہتا وہ کر رہے. تو اللہ نے کہا کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، گھبراؤ بھی نہیں. گھبرانا بھی نہیں ہے، نہ گھبرانے کی کام کرنا ہے. سیڈ نیوز، بیڈ نیوز کو آپ فارورڈ کرتے چلے جائیں. ایسا ہوتا نا کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ اپنے اوپر فرض سمجھتا کہ لوگوں میں، مسلمانوں میں ایسے نیوز پھیلا دے کہ لوگ ڈر جائیں، ہے نا. تو یہ قرآن مجید یہ فارمولہ دیتا ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے اور غم زدہ بھی نہیں ہے، اور صبر کرنا ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو ریسپانس کے لیے ضروری ہیں. اب میں چوتھی چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے اس طرح کے حالات میں ماڈلز رکھتا ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ماڈلز یہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں. اب قرآن مجید میں کئی انبیاء کا ذکر ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت قرآن مجید ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ ہم کو سب سے اپیل کرنے والی جو سیرت نظر آتی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی. اب آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک زبردست کنسپیریسی کی، سازش کی نا، پوری سازش. وہ سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکیلا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یوسف کا اب خاتمہ ہو گیا، اب یوسف یہاں سے آگے چلے گیا، اب ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں سے نکال کر مصر کے بازار پہنچا کر وہاں سے مصر کے تخت پر پہنچایا. اور جن لوگوں نے سازشیں کی تھی، کنسپیریسیز کی تھی، ان لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا. اب یوسف علیہ السلام نے خود اس چیز کو ظاہر کیا کہ جب پورے بھائی سامنے موجود ہوئے اور انہیں پوچھا کہ حل انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ کہا کہ میں ہاں یوسف، اور یہ میرا بھائی بنیامین. اور اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکر بجا لایا اور کہا کہ دو چیزوں کا ذکر کیا کہ میں نے صبر کیا اور میں نے تقویٰ اختیار کیا. تو پتہ چلتا ہے کہ حالات سے نکلنے کا جو بڑا ذریعہ ہے وہ خدا کا خوف ہے، تقویٰ ہے. یہ یوسف علیہ السلام کی تصویر ہمارے سامنے. اور ذرا آگے بڑھیے اور کہ ان حالات میں ریسپانس کیا رہے. جیسے بات آئی کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ٹرینڈ ہے،
جو عام طور پہ چلن ہے، وہ چلن کیا ہے کہ ہم ایزی منی چاہتے ہیں، بہت انسٹنٹ منی چاہتے ہیں. ہم لونز کے چکر میں پھرتے ہیں، ہم کریڈٹ کارڈ کے سکور بڑھانے کے چکر میں رہے ہیں، ہم انسٹنٹ کیش بیک کے آفرز میں لگے ہوئے، ہم پورے بائنگ مشینز بن چکے ہیں. صبح اور شام ایک ہی کام، کیا کہ صبح میں کیا آفر آیا، دوپہر میں کیا آفر آیا اور شام میں کیا آفر آیا، دسہرہ کا کیا آفر تھا، دیپاولی کیا کیا آفر آیا. پھر ہمارے سامنے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی چکا چوند کرنے والی روشنی، گلوریس لائف کو ہمیں اختیار کرنا ہے، بائی ہک اور کروک، کچھ بھی ہو ہمیں یہ کار حاصل کرنی ہے، چاہے لون سے ملے چاہے کسی بھی طریقے سے ملے. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک جو کلچر بنا ہوا ہے وہ ہم فوڈی کلچر، کہ یہاں کھانا اچھا مل رہا ہے پہنچ گئے، وہاں اچھا مل رہا ہے وہاں پہنچ گئے، پوری زندگی کھانے کے چکر میں. اور آپ دیکھیں کہ ہم گھر بیٹھے آن لائن آرڈرز کرتے رہتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے اور ہم خود زومیٹو کے آرڈرز پہ آرڈرز دینے میں مصروف ہیں، ایک آرڈر، دوسرا آرڈر، تیسرا آرڈر. پھر اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فیک پرسنالٹی کو بڑھانے کا بہت بڑا ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ ہم ایسے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں جو ہم ہے ہی نہیں. فیک پرسنالٹی، پاپولرزم، ہم ہیں نہیں لیکن پاپولرزم ہو گیا. پھر جیسے بات آئی کہ ہم ہر چیز میں انسٹنٹ رزلٹ چاہتے ہیں. آج اجتماع کر دیے، کل سے ہم وہ رزلٹ یہ ہونا کہ کل سے پورے نوجوان سدھر جانا پاسبل ہے. بولے سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کا اتنا بڑا پروگرام کرے اور کل دیکھے تو ویسے سے نوجوان اب انسٹنٹ رزلٹ، بہت جلدی رزلٹ چاہتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ ذرا سامنے رکھ کر سوچنا ہی ہے. سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ چاہتی یہ ہے کہ آپ امید رکھیں، صبر کے ساتھ کام کریں اور آپ ریزیلنس کریں، بازیافت کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ نوجوان سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ سے جڑے ہوئے ہیں یا جڑ رہے ہیں، یہ نوجوانوں کے اندر ایک ہوپ آئے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا حرام کر دیا، اللہ کا حکم آ گیا تھا. اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور کون تھے ساتھ میں ہجرت کے وقت؟ اور کون تھے؟ ہاں، غلام تھے اور اریخت تھے. ٹھیک ہے، یہ جا رہے ہیں اور ادھر اعلان ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندہ ڈیڈ اور الائیو لے کے آئیں گے ان کو سرخ اونٹ انعام میں ملیں گے. اعلان ہو گیا، لوگ نکل گئے تلاش میں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پیچھے جو لگ گئے وہ کون تھے؟ ہاں، سراخہ بن جوشم پیچھے لگے ہوئے. دیکھ لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، اب پکڑ لیں گے اور سرخ اونٹوں کا انعام لیں گے. اب یہ نیت کے ساتھ آگے جا رہے ہیں تو سواری کے پیر دھسے جا رہے ہیں، پھر پیچھا، پھر دھس گئے. پتا چل گیا کہ میں جن کا پیچھا کر رہا ہوں وہ غیر معمولی شخصیت. دل کا ارادہ بدلا، کیفیت بدلی اور قریب گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے امان دیجئے. کیا بات ہوگی؟ سراخہ بن جوشم پکڑ کے لانا چاہیے تھا لیکن امانت کی بات کر رہے ہیں، امان دیجئے. کس کا امان تھا؟ ان کو پتا چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کیا دی؟ کہا کہ سراخہ تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے. آپ ہم بول سکتے کیا؟ مسلمانوں تمہارے ہاتھوں میں واشنگٹن کا وائٹ ہاؤس اور یونائٹڈ کنگڈم کے پارلیمنٹ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. اگر میں ایسا بولوں آپ کو تو آپ کیا بولتے ہیں؟ ان کو کیا ہو گیا دیکھو، ان سے تو کوسی تو بولی دے بولتے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیروں و نذیرہ کہا.
بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، اور اسلام نے بشارت دی، اسلام کی بشارت ہے سب۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے پوچھے اچھا وہ آپ کے اوپر کیا نازل ہوا؟ بولے الف لام میم۔ یہودی حساب کرے، الف لام میم 210 سال، اچھا تمہارا دین 210 سال رہے گا، اس کے بعد تو ختم نہ، ٹینشن نہیں ہے، چلو۔ تو جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے ارے ٹھہرو، میرے اوپر الف لام میم را نازل ہوا۔ الف لام میم را، ایک 200 سال بڑھ گئے، 440 سال، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد تو دین ختم ہو جائے گا۔ جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے اوپر ہاں میم عین سین خاف بھی نازل ہوا، کاف ہا یا عین صاد بھی نازل ہوا۔ بولے یہ اتنا زیادہ کیلکولیشن ہو رہا، کروڑوں میں چلے جا رہا، تمہارا دین بہت دنوں تک رہنے والا ہے، بلکہ واپس نہیں۔ یہ بشارت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین اسلام دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ نے کہا کہ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھوکوں کے منہوں کے پھوکوں کے ذریعے سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، واللہ یتم علی نوری، اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ یہ نور مکمل ہو کر ولو کری الکافرون، چاہے کافروں کتنا ہی نہ گوائے۔ یہ دین غالب ہونے والا ہے، یہ دین فاتح ہونے والا ہے، یہ دین پورے زمین پر غالب ہونے والا ہے، پوری زمین پر۔ اور یہ خلافت علی منہاج النبی بشارت، یہ خوشخبری ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے، اور ممکن ہے، بالکل ممکن ہے کہ پوری دنیا میں اسلام غالب آئے گا ہندوستان سے انشاءاللہ، اور آپ سے غالب آئے گا، آپ کے ذریعے سے آئے گا، آپ ہی وہ لوگ رہیں گے جن کے ذریعے سے اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ۔ یہ امید ہے ہماری، یہ یقین ہے، یہ ہمارا ہوپ ہے، یہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ارشادات پر ہمارا سچا اور پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری مصیبتیں، یہ ہماری جانیں، یہ ہمارا مال، یہ خوف کے ماحول یہ بتا رہا ہے کہ بعد مخالف اس لیے آیا ہے کہ تجھ کو اونچا اٹھائے۔ شاہین پرندہ جب طوفان اٹھتا ہے تو پرندے پورے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایک پرندہ ایسا ہے جو اس طوفان کی ہواؤں میں اور اونچا اڑتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ مخالف ہوائیں، مخالف حالات، انفیوریبل کنڈیشنز آپ کو اونچا اٹھانا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کی بڑی اسکیم کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں اور اہل ایمان پر مصیبتیں لاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ کنویں سے ہی گزرنا پڑا یوسف علیہ السلام کو، جیل سے گزرنا پڑا یوسف علیہ السلام، ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ ملی ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ امید ہے، بلکہ یقین ہے، یقین محکم ہے، پکا یقین ہے ہمارا۔ دوسری چیز ریزیلنس، بازیافت، پھر سے پلٹنا ہے، پھر سے ریوائیو کرنا ہے، تجدید کرنا ہے، پلٹنا ہے، پھر سے ریوائیو کرنا ہے، پھر سے اپنے آپ کو گرمانا ہے، پھر سے اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈالنا ہے۔ کون سی راہ پر؟ جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پہلے بھی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ اس کلمے کو مان لو، عرب و عجم تمہارے ہوں گے، پیروں تلے آ جائیں گے۔ یہ کلمہ آج بھی ویلڈ ہے، آج بھی یہ ممکن ہے کہ ہم عرب و عجم ہمارے ہوں گے، بالکل ممکن، اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو بات ہو سکتی۔ اسی لیے دشمن نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے اندر درمیان میں ایک ایسی قوت ہے کہ یہ لوگ دبانے سے نہیں دب رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اب جسمانی طور پر طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا۔ کس سے دبانا ہے؟ سازشوں سے دبانا ہے، خوف سے دبانا ہے، ڈر سے دبانا ہے، مگر پورے اسکیم فیل ہونے، پورے اسکیم فیل ہو، کیا بھی اٹھاؤ فیل ہو جا رہا۔
ظاہر لگ رہا ہے کہ ہاں کامیاب ہو گئے، مگر نہیں ہو رہے، نہیں ہو سکتے. ایک مرحلہ ہے جس سے گزرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی تنظیم جو ہے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ، اس کے اندر جو چیزیں چلتی ہیں اس میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو محبت یا سب سے زیادہ امپریس کرنے والی کیا چیز ہے معلوم؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو امت ہونے کا ایک احساس ہے وہ کاش کہ ہمارے ہندوؤں میں بھی آ جائے. وہ چاہتے ہیں ارے بھائی کہاں کا بھی آدمی امت ہے بول کے جڑ جاتا ہوں. جھارکھنڈ کا رہو، بہار کا رہو، کیرلا کا رہندے، کرناٹک کا رہندے، کہیں کا بھی رہندے، کیا چیز جوڑ دے رہی؟ امت. امت ہے اس لیے ان لوگوں کو مسئلہ ہے. اور لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ ہم کو امپریس کرنے والی چیز ہے. اس کو امیر جماعت نے زندگی نو کے جو مسلسل مضامین آتے ہیں اس میں لکھا ہے حوالے کے ساتھ، آپ پڑھ لیجیے. تو لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ ہماری قوت جو ہے ہمارا امت ہونا ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہم امت سے زیادہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مسلک، فرقہ، جماعت. وہ یہ دشمنوں کی نظر میں اللہ نے یہ ڈالا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے مسلمان ایک دوسرے کو اپنا لیتے ہیں ویسے ہندوستان کے ہندو بھی ایک دوسرے کو قبول کریں. امپاسبل ہے صاحب، ممکن ہی نہیں. توحید ہی سے اتحاد ہوتا ہے، شرک کبھی اتحاد پیدا نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا کہ شرک جو ہے مکڑی کا جالا ہے، کمزور ہے، یوں میں ٹوٹ جاتا. یہ پورا غبار ہے، ایک ہائپ کریٹ کر دیا گیا، آپ کو ہپنوٹائز کیا گیا ہے. کیوں؟ اب جیسے بات ہے نا کہ سب سے زیادہ وقت ہم کہاں صرف کرتے ہیں؟ موبائل پہ. تو اس لیے موبائل پہ وہی چیزیں بتاؤ جس سے آدمی کے مائنڈ میں پتہ چل گیا وہ ہار جائے. ان لوگ پورے مسلمانوں کو کنونس کر لیے کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا ہے؟ خاتمہ ہے، ختم نہیں رہنے والے. کہاں سے کنونس ہو گئے؟ موبائل سے کنونس. زیادہ وقت کہاں بتاتے ہیں آپ؟ تو موبائل سے بتا دیا گیا، آپ کو کنونس کر دیا گیا کہ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو بی کلڈ، جینوسائیڈ ہے، اب ختم تمہارا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بازیافت کریں، ریزیلنس میں آ جائیں، پلٹے. ویسے ہی پلٹے جیسے ہمارے اسلاف پلٹے، ویسے ہی پلٹے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. ہجرت کر کے جانا عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ ارے چلو گاؤں چھوڑ کے چلے گئے. مگر وہ باؤنس بیک تھا، وہ ریزیلنس تھا، وہ واپس آئے فتح مکہ کے. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقت بن کے مکہ میں فاتح بن کے داخل ہیں. اب اس میں اور ایک چیز ہے، آج لوگ ہم پر ظلم کریں لیکن کل اللہ ہمیں اقتدار دے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، 2030 میں مان لیجئے مسلمانوں کی گورنمنٹ بنی، مسلمان پی ایم بن گیا، تو اب سچ بتائیے آپ اس وقت کے پردھان منتری کو کیا سزا دیں گے؟ کیا دیتے ہوئے آپ اس کو گنا گنا کے بولیں گے 2002 میں یہ ہوا تھا، اس کا یہ سزا، 2004 میں یہ، 2014 میں آپ نے یہ کیا، ٹرپل طلاق بل لائی. یہ پورا گنا کے کیا کریں گے؟ اس کو سزا دیں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماڈل پیش کرے؟ ریسپانس. یہ ریئیکشن نہیں ہو رہا، ریسپانس رہے گا. ریسپانس سوچا سمجھا. یوسف علیہ السلام کیا بھائیوں کو کیا بولے؟ اچھا تو تھا نا ڈھکلا سو میرے کو کنویں میں، ادھر اس کو 50 کوڑے لگاؤ. انہیں تھا نا آئیڈیا کون دیا؟ اس کو لگاؤ، 50 سال سزا دیو، قید رکھو. اچھا کرتا کون نکالے تھے؟ اچھا انہیں، اس کو سزا دیو. نہیں، بولے لا تثریب علیکم اليوم، کوئی گرفت نہیں ہے آج، معاف کر دیا، جاؤ. یہ ریسپانس ہے، یہ سیرت ہے، یہ اسلام ہے، یہی چیز ہے. تو ہم صبر و استقلال پوری قوت سے جم جانے کا نام ہے اسلام. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں.
یہاں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک چیز ڈھونڈ رہا تھا, ایک سرچ کر رہا تھا میں, بشارت کر کے, تو اتنے آیتیں ہیں بشارت کے, خوشخبری دے دو, خوشخبری دے دو, خوشخبری دے دو, مبشر المؤمنین, یہ قرآن بشرا ہے, آپ بھی مبشر ہیں, بشارت دینے والے نبی صاحب. ارے پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بشارت کے لیے بھیجا ہے صاحب, پوری امت کو. یہ امت نہ خود خوش ہو رہی نہ دوسروں کو خوشیاں دے رہی, خوشیاں بانٹ رہے, اس نے کیا کر رہے, اپنی غم میں ہے, غم زدہ ہے, پوری مایوسی کس پہ, نہیں ہوتا صاحب, لیو سالیڈریٹی وتھ مومنٹ, کچھ بھی نہیں ہوتا, تم کیا بھی کر لو, نہیں صاحب کام کریں گے, نہیں ہوتا جی صاحب, کیا لگے. اب بچے آتے کا دیکھو تم, پورے موبائلوں میں رہتے ہو, اس میں رہتے, نہیں آتے. کتنے میٹنگ میں بولے ہوں گے ڈاکٹر وسیم صاحب کو, انہوں کیسا تو فیصلہ لیے لو, ہے نہیں. امیر مقامی کو بولتے نہیں ہوتا صاحب, اتنا سب نکو کرو, دنیا قوم سدھرنے والی نہیں, چھوڑو ان کو, ان کا اللہ سے چھوڑ دیا ان کا. یہ مایوس کن باتیں ہمارے نہیں ہونا. قرآن میں آپ بشارت دیکھ, آپ کو سرچ کر لیجیے, بشر المومنین, بشارت دو, بشارت دو, بشارت. اتنا زبردست دین ہے صاحب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تو کیا کرتے تھے, وہ ننو قتل کر کے آیا تھا, کہتے بنی اسرائیل کا, نہیں بولا نا, وہ عالم کیا بولا, نہیں ہوتی تیری مغفرت میں, وہ 100 ہو گیا, 100 کرنی ہونے ختم. وہ آپ دیکھیں کہ 100 قتل ہونے کے بعد بھی ایک عالم صاحب بولے تیری ہوتی مغفرت, فلاں جگہ جانا ہو, جاتے ہیں تو راستے میں ڈیتھ ہو گیا اس کا. اب فرشتے لڑنا شروع کرے, تو لگ جانا کا میں لگ جانا, عذاب کیا رحمت, دونوں فرشتے لڑنا شروع. بعد میں فیصلہ ہوا, ذرا ڈسٹینس دیکھو جی, انہیں کدھر سے قریب ہو رہے, وہ توبہ کے مقام سے قریب تھا, مغفرت ہو گئی. اسلام بہت ہی آسان دین ہے. آپ یہ سمجھ, آپ اسلام کو, ہم سب نے اسلام کو کیا سمجھا, بہت ڈیفیکلٹ دین. بھائی عالم صاحب کی تقریر بھی کیسی رہتی ہے, زور زور سے چلا کے بولتے, آسان سمجھ رہے, اسلام بہت مشکل ہے, ایسا نہیں آتا اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اسلام آپ کو بشارت دے کے بھیجے گئے, بشارت دے کر بنا کے بھیجے گئے, آسانیاں پیدا کرو, مشکلات نہ پیدا کرو. مسجد میں پیشاب کر دیا آدمی, آپ ہم رہتے تو نیوز بن جاتی تھی, مگر بولے ٹھیک ہے پانی ڈال دو نا, وہ بدوی ہے, انہیں رورل ایریا سے ہے, اس کو تہذیب نہیں معلوم, کہاں پیشاب کرنا نہیں معلوم, اس کو انہیں مسجد کی بے حرمتی کرنے کے لیے نہیں کرا, اس کو نہیں معلوم تھا, ٹھیک ہے صاف کر دیو, پانی بہا دو, ختم ہے. یہ اسلام کا یہ تصور ہمارے دماغوں میں رہنا. بہت پیارا دین ہے, بہت سمپل دین ہے, بہت ایزی دین ہے. تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ بازیافت ریزیلنس آئے ہمارے اندر, پھر سے ہم سوچیں کہ ریتھنک کریں, ریوزٹ کریں, میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, میرے مائنڈ میں کیا ہے, میں اپنے آپ کو بدلوں, پوری قوم کو بدلوں, مایوسی سے نکال کے آگے ہوپ کی طرف, فیوچر دیکھیں, آپ ویژولائز کریں. خندق کھود رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ جو ہے آگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بڑا پتھر لگا, ٹھٹراش نے جی کیسا کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے بتاؤ, گئے جا کے مارے, ایک مار دیے, چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا, وہ جو چنگاری نکلی, انہوں بولے میرے کو وہ فلاں جگہ کا محل نظر آیا, اور ایک مارے کسرا کا محل نظر آ گیا, بولے اور ایک مارے وہ فلاں جگہ کا محل نظر. کیا موٹیویشن دلاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جوش آتا تھا صحابہ میں معلوم, خیسر و کسرا کے کنگن, حکومت, محلات, یہ اسلام دینے والا ہے. یہ اسلام بہت غریب بنانے نہیں آیا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, میں بار بار پڑھتے رہتا ہوں, بولتے بھی رہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے, زیادہ دے دی جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جب تم پر بہت زیادہ مل جائے گی تو تم ہلاک نہ ہو جاؤ جیسے پچھلی امتیں ہلاک ہوئی. غریب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے آپ کا, پیسہ بہت آنے والا ہے, خوب مال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, نہیں ہے, تو اس کی ٹینشن مت لیجیے. ریزیلنس ریویو کیجیے, اپنا رویہ بدلیے. تو بھائیو یہ جو معاملہ ہے کہ ریزیلنس کرنا ہے آپ کو, ڈگنیٹی کے ساتھ, پورے وقار کے ساتھ آپ اس کو یہاں رہنا ہے, آپ کو ہندوستان میں رہنا ہے, سندور میں رہنا ہے پورے وقار کے ساتھ. ہاں یہ اسلام ہے. ہم بولے نہیں ٹیررزم نہیں سکھاتا صاحب, اسلام بہت امن والا ہے, جہاد وہاد کیا بھی نہیں ہے, ویسا چپ بول رہے لوگ,
ارے ہے بھائی جہاد کرنا ہے, دھرم یدھ ہے, آپ بڑھو, آؤ سمجھو اس کو, بات کریں گے اس پہ. نہیں صاحب ٹرپل طلاق ایسا کیا بھی نہیں ہے, وہ غلط ہے. آپ کمپرومائز کرنا نہیں ہے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, جو حکم دیا گیا پورا کر لیجیے. اُتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ, آپ پر جو نازل ہو رہا ہے وہ پڑھ کے سنائیے, مسئلہ نہیں. معراج کا واقعہ ہوا, اب کیسا سناؤ, پہلے تو پاگل ہے بول رہے ہیں. اب جا کے اگر سنے میں راتوں رات 7 آسمان کو جا پایا تو کیا ہوں گا؟ لوگوں بولے صاحب نکو جو اللہ کے رسول, اگر آپ بولے تو پورے پاگل ہی چھ بولتے. دیکھو پہلے تو الزام لگا, نہیں میں بولتا ہوں. گئے جا کے بولے, ہنگامہ ہو گیا پورا. اس وقت کا سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا تھا ٹاپک, شبیہ معراج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جا کے ٹرینڈس کو, ڈیبیٹس کے ٹاپک کون سیٹ کرنا معلوم؟ ہم سیٹ کرنا. لوگاں دے رہے اس پہ بات کرو, اس پہ بات کرو, اس پہ بات کرو, اس پہ بات کرو. نہیں آپ بات کرو نا, آخرت پہ بات کریں گے. چلو اس دیش میں شراب پہ بات کریں گے, چلو ٹھیک ہے. حلال حرام نہیں, حلال حرام, گاؤ ہتیا نہیں, اس پہ بات کریں گے. شراب سے کیا نقصان ہو رہا دنیا میں؟ کتنے مقام پہ انڈیا معلوم؟ فخر کر سکتے آپ, 90 مقام پہ. انڈیا از اسٹینڈنگ آن 9th پوزیشن ان الکوہل کنزمپشن, چائنا کے بعد. تو آپ دیکھیں گے اگر شراب کے ڈیٹا کو لے کے تو حیران کن باتیں ہیں اس میں کہ اب پورے بھارت دیش میں آپ اگر ڈرگس کو دیکھیں گے تو ڈرگس میں سب سے زیادہ منی پال کا ایک گاؤں ہے, ڈرگ کیپٹل بنے ہوا ہے. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا 3 سال پہلے کی نیوز ہے, ایک لڑکی پنجاب کی چنڈی گڑھ کو گئی تھی ایجوکیشن کے لیے. لڑکی تو گئی اور ڈرگ کا ایسا ایڈکشن ہو گیا اس کو کہ ماں پریشان ہو گئی ہے. وہ لڑکی نوجوان ہے, اس کو گھر میں بیڑیوں میں ڈال کر رکھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ایڈکشن سے کوئی چھٹکارا نہیں مل رہا. یہ صورت حال ہے سب ہندوستان کی. چنڈی گڑھ, پنجاب, ہریانہ, پورے ڈرگس میں ملوث. آپ اپنے اطراف دیکھیے, ڈرگس کا معاملہ ایسا ہے. اور اگر اسٹیٹ وائز آپ دیکھیں گے کہ پورے بھارت دیش میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو اروناچل پردیش سب سے ہائیسٹ کر ہے, عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی. اور سب سے کم کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے کم کنزمپشن الکوہل کا کون سے کہاں ہے معلوم؟ کہاں ہو سکتا؟ ہاں, کیرلا سے بھی کم ہے ایک. ہاں نہیں, ہاں انڈمان کے ساتھ ایک چیز ہے, بیچ میں نیوز میں تھا. ہاں صحیح بولو. لکشدیپ کیوں ہے بولو سب سے لویسٹ کنزمپشن؟ مسلمان رہتے جی صاحب, مسلمان ہیں, لویسٹ کنزمپشن ہے نہیں ہے بات. دیکھو اگر آپ ڈرنک اینڈ ڈرائیو کا ڈیٹا اٹھا کے دیں گے, پیک ایکسیڈنٹ کتنے ہو رہے ہیں 2020 کے حساب سے پورے انڈیا میں دیکھیے آپ 8,355 یہ ایکسیڈنٹس ہوئے, 8,355 ایک سال میں. اور اس میں سے ڈیتھ کتنے ہوئے 3,322, 3,322 اموات ہوئے. واقعی اس پہ بات کریں گے. دس شوڈ بی دا ڈیبیٹ. چلو اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. بھارت میں کتنے لوگ شراب پیتے معلوم ہے؟ 16 کروڑ انڈین شراب پیتے. کتنے؟ 16 کروڑ لوگ, مرد بھی عورت ملا کے 15 سال سے پکڑ کے 16 کروڑ لوگ جو ہے شراب پیتے ہیں. اور آپ نے وہ دیکھا منظر, لاک ڈاؤن اوپن نہیں ہوا مگر پہلے کون سے دکانیں اوپن ہوئے شراب کے ہوئے. کیا ہے بھائی, کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پورے ہندوستان میں. اچھا ہندوستان میں مسلمانہ شراب حرام بول کو اپنے آپ کو تو بچا کے رکھے, کچھ ہوں گے ہمارے بھی, مگر وہ لوگ جو آپ کے اطراف میں شراب بک رہی, شراب بیچی جا رہی, شراب پی جا رہی, ان لوگوں کے لیے کیا بھی ڈگنیٹی کیا ہے مسلمانوں کی؟ اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ برائی کو کیا کرنے کے؟ بولو بھائی, برائی کے 3 درجے بولو ایمان کے. پہلا درجہ ایمان کا کیا ہے؟
برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکنا, روک سکتے ہیں. ہاں کیا کرتے ہیں؟ برائی, ہاں گڈ. یہ کون سا لیول ہے؟ آخری لیول. دل میں برا ماننا, دل سے نفرت کر. بیچ کا ایک لیول چھٹانا, زبان سے سمجھاؤ. صحیح میں بولیے. میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیے, آپ میں سے کتنے لوگ جا کے شراب کو روکنے کا کام کریں؟ بولے ہاتھ اٹھائیے. میں گیا تھا ماشاء اللہ. کوئی بھی نہیں رکھتے. کیا نہیں رکھتے؟ ہماری بات ہو رہی تھی کہیں, تو انہوں بولے اگر بولیں گے تمہاری خیر نہ رہتی, شراب نہ کو پیو بولے تو تمہاری خیر نہ رہتی. اب ہمارے جمعہ میں خطیب حضرات خطبہ جمعہ سنتے نا, اس میں ایک آیت میں وہی پڑھا, اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. منکرات سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے. ہمارا مقصد کیا تھا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ برائیوں سے روکو اور بھلائی کا حکم دیا. اب سب سے بڑی برائی شرک کے بعد اگر ہے تو وہ شراب ہے. ام الخبائث کہا گیا اس کو, پورے برائیوں کی جڑ. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ پورے سندنور میں ہم لوگ ایسا ایک خواب سوچے کہ سندنور کو ہم شراب مکت کریں گے؟ نہیں ہو سکتا ایسا. اگر ہم یہ کام کریں گے تو کئی خاندان جو ہے آپ کے پیر پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ شراب سے جس حد تک برائی اور جتنا نقصان ہوا ہے کسی سے نہیں ہوا. ام الخبائث ہے, پورے برائیوں کی جڑ. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ سنور کے سارے مسلمان اس کے خلاف اٹھے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہاں کے نوجوان ایک ایک دکان پر جا کے لوگوں کو سمجھائیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہاں کی گورنمنٹ کو پریشرائز کریں؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہاں کے نوجوان اور یہاں کے بزرگان اور یہاں کے ذمہ داران گلی گلی کوچا کوچا جا کر لوگوں میں بیداری لائی؟ آپ کو معلوم ہے کہ کئی اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں پہ شراب بند ہے. بہار ہے, گجرات ہے, اور آپ کو حیرت ہوگی گجرات میں بھی سب سے کم کنزمپشن ہے, 2.3% ہے. اسی لیے ہے کہ لوگوں نے بند کروائی. منکرات کو روکنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے. ہم چاہ رہے ہیں نوجوانوں سے کہ یہ سارے نوجوان مل کر لوگوں کے پاس جائیں, سمجھائیں, منکرات سے روکیں. یہ ہماری ڈگنیٹی ہے, یہ ریزیلنس ہے اور یہ امید ہے. عزیزان محترم, یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت کرنے کے ہیں. میں نے اپنی بات میں پورے خلاصے کے طور پہ آپ کو یہ بات رکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ریسپانس دینا سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ہم صبر کریں, دوسرا ہم غم نہ کریں, ڈرے نہیں, 3 ہو گئے, اور چوتھا یہ کہ تقوی اختیار کریں, 4 ہے, اور 5واں یہ ہے کہ ہم اپنے پوزیشن پہ آ جائیں. ٹیک یور پوزیشن. آپ کا پوزیشن کیا ہے؟ آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دنیا کے انسانوں کو معروف کا حکم دے اور منکرات سے روکے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ منکرات میں اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے ڈرگ ایڈکشن اور شراب. آئیے اگر ہم یہاں آگے بڑھ کر ایک فیصلہ لیں کہ انشاءاللہ سندنور میں ہم گلی گلی کوچا کوچا مکان مکان گھر گھر جا کر اس برائی کے خلاف بیداری پھیلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس میں سارے لوگوں کو لے کر سندنور کو ہم شراب مکت کریں گے انشاءاللہ. اگر یہ کام کریں گے تو بھارت میں آپ کی جو امیج بنے گی, آئیڈینٹی بنے گی, کیا بنے گی؟ نہیں بھائی مسلمان کچھ بھی ہو مگر ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے عورتوں کو انہوں شراب سے, ڈرگ سے بچانے والے ہیں. یہ بہت اچھے لوگ ہیں, خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکاتے ہیں. یہ استھتی ہماری ہو سکتی ہے, یہ ہمارا امیج بن سکتا ہے. تو اس پر ہم آئیں اور گفتار کے بجائے کردار کا رول, کردار کے لیے آگے بڑھیں. کوشش کریں کہ سارے نوجوان مل کر اس کام کو کریں. یہی سالیڈریٹی یوتھ موومنٹ کا مقصد ہے اور یہی کیمپین چل رہی ہے. لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس میں آگے بڑھیں اور اس میں اپنا رول پلے کریں, گفتار سے زیادہ کردار ادا کریں. میں آخر میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کافی صبر کے ساتھ میری باتوں کو سنائے. حالانکہ
بہت اہم باتیں تو تھی نہیں. میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے وہ باتیں احساسات رکھوں جو میں سوچتا ہوں, اور سالیڈریٹی یوتھ موومنٹ جو سوچتی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آپ کے کچھ سجھاؤ, آپ کے کچھ تجویز کمنٹس ہیں تو بولیں آپ. ان باتوں کو